لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا أما بعد يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون. تمام تعریفیں بزرگی بڑائی ایک اللہ وحدہ لا شریک کے لیے لائق اور زیبا ہے جو ہم تمام کا پالن ہار ہے، جس نے ہمیں ایک عظیم معزز بابرکت رحمت و مغفرت والا مہینہ نصیب فرمایا. اس کے بعد بے شمار انگنت لامحدود درود و سلام ہو آخری پیغمبر محمد مجتبی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جنہوں نے ہمیں دین پر ثابت قدمی و بقا کی رہنمائی فرمائی ہے. حاضرین، اللہ رب العزت ماہ رمضان کا مقصد ذکر کرتے ہوئے قرآن کریم میں فرمایا لعلکم تتقون. یہ جو ماہ رمضان آپ لوگوں کو ہم نے نصیب فرمایا، فرض کیا پچھلے امتوں کی طرح، اس کا ایک اہم مقصد ہے تم پرہیزگار بن جاؤ، تم متقی بن جاؤ، تم دین پر ثابت قدم رہ جاؤ. یہ ایک اہم مقصد ہے ماہ رمضان کا. ایک مومن کو چاہیے کہ وہ اپنے عمل کا محاسبہ کرے، جائزہ لے. وہ اپنے ماہ رمضان سے قبل کے اعمال کو سامنے رکھیں اور ماہ رمضان کے بعد والے اعمال کو سامنے رکھیں کہ آیا میں ماہ رمضان سے قبل میری نوبت کیا تھی، میرا کردار کیا تھا، میرا عمل کیا تھا، کہ کیا میں نمازوں کا پابند تھا، کیا میں سچ بولتا تھا، کیا میں دین کے معاملے میں کیسا تھا، میرا کردار کیا تھا. ماہ رمضان اللہ نے نصیب فرمایا، اس کا مقصد یہ ذکر کیا تقوی، پرہیزگاری، ثابت قدمی. تو اس رمضان کے بعد اپنا محاسبہ کریں کہ میں رمضان سے ایسا تھا پہلے تو میرے اندر کیا بدلاؤ آیا، کیا چینجز میرے اندر آئے. اپنا محاسبہ کریں اور علی الفور ایک مومن بندہ رجوع کرتا ہے اپنے اعمال کی طرف، اپنے اعمال کی طرف رجوع کر کے اپنے اعمال کو درست کرتا ہے. معزز حاضرین، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حدیث شریف میں فرماتے ہیں، حدیث ہے ان فی الجنت بابا یقال له الریان يدخل منه الصائمون يوم القيامة لا يدخل معهم احد غيرهم يقال اين الصائمون فيدخلون منه فاذا دخل آخرهم اغلق فلم يدخل منه. فرماتے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہ کل قیامت کے دن ایک دروازہ ہوگا جسے الریان کہتے ہیں.
جس میں سے صرف روزے دار ہی داخل ہوں گے. اللہ تعالیٰ کہے گا، یعنی کہا جائے گا کہ روزے دار کہاں ہیں؟ پھر روزے دار اکٹھا ہوں گے، اس دروازے سے داخل کر دیا جائے گا. آخری فرد جو روزے دار ہوگا وہ بھی اس دروازے سے داخل ہوگا. داخل ہونے کے بعد پھر اس دروازے کو بند کر دیا جائے گا. یہ روزہ خاص اخص روزے داروں کے لیے، یہ دروازہ خاص و اخص روزے داروں کے لیے ہوگا. ایک حدیث یہ سامنے رکھیں. دوسری حدیث، اللہ تعالی حدیث قدسی میں فرمائے کہ بندے کو ہر عمل کا جزا، اس کا ثواب، اس کا اجر بتا دیا گیا ہے. الا الصوم، سوائے روزے کے. فإنہ لی، یہ روزہ میرے لیے ہے. وأنا أجزی بہ، میں اس کا بدلہ دوں گا. اب روزے کی یہ خوبی، روزے کی یہ خاصیت، علماء اکرام اس کے دو مفہوم بتاتے ہیں کہ روزہ میرے لیے ہے، میں اس کا بدلہ دوں گا. پہلا مفہوم یہ بتاتے ہیں علماء اکرام کہ ایک بندے کے کل قیامت کے دن بندے کے اعمال سیئہ بھی ہوں گے، برے اعمال بھی ہوں گے، اچھے اعمال بھی ہوں گے. تو قرآن کریم کی وہ آیت ان الحسنات یذہبن السیئات، نیکیاں گناہوں کو دھل دیتی ہیں. تو اعمال سیئہ پر وہ جو اعمال حسنہ ہیں، اچھے اعمال، برے اعمال کو کیا کر دیتے ہیں؟ دھل دیتے ہیں، لیول ہو جاتا ہے بندے کا معاملہ. اب بندے کو جنت جانا ہے، جہنم سے آزادی چاہیے. یہاں لیول ہو گیا بندے کے برے اعمال، اچھے اعمال. اچھے اعمال غالب آ گئے برے اعمال پر، ختم، وہاں پر کلیئر ہو گیا، کیونکہ نیکیاں گناہوں کو دھل دیتی ہیں. اب بندے کو جہنم سے آزادی چاہیے، جنت میں داخلہ چاہیے. اب اللہ رب العزت اس کا اجر نہیں بتائے ہیں. کس کا اجر؟ روزے کا اجر نہیں بتائے ہیں. اللہ تعالیٰ اس روزے کے بدلے، اللہ تعالیٰ روزے کے بدلے بندوں کو کل قیامت کے دن جہنم سے آزاد کرائے گا اور جنت میں داخلہ فرمائے گا. اللہ اکبر. ایک مفہوم علماء کرام یہ بتاتے ہیں. دوسرا ایک مطلب اس حدیث کا یہ بتاتے ہیں کہ ایک حدیث آپ حقوق العباد کی کوتاہی کے تعلق سے سنے ہوں گے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس میں فرمائے کہ کیا تمہیں کل آخرت کے دن کا مسکین معلوم ہے؟ صحابہ نے پوچھا. سب سے پہلے مسکین کی تعریف یہ کی گئی کہ جس کے پاس دینار اور درہم نہیں ہے وہ مسکین ہے. پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ دنیا کا مسکین ہو گیا. قیامت کے دن کا مسکین کون ہوگا؟ آخرت کے دن کا مسکین کون ہوگا؟ جو بہت ساری ڈھیر ساری نیکیاں لے کر کے آئے گا اور اس کے ساتھ ساتھ حقوق العباد میں کمی پیشی کی ہوگی. تو اللہ تعالیٰ جو ہے اس کی نیکیاں سب اٹھا کر کے جن لوگوں پر ظلم کیا ہے، جن لوگوں پر زیادتی کیا ہے، اللہ تعالیٰ یہ سب نیکیاں اٹھا کر کے دے دیں گے. اس کے باوجود بھی مظلوم حقدار اور ہوں گے، پھر اس کے گناہ اٹھا کر کے اس کے حق میں دے دیں گے. مگر اللہ تعالیٰ روزے کا بدلہ کسی اور کو نہیں دے گا. روزے کا بدلہ اللہ تعالیٰ اپنے پاس باقی رکھ لے گا، اپنے پاس اللہ تعالیٰ باقی رکھے گا. اس روزے کے بدلے اللہ تعالیٰ اس کو جنت میں داخل کرے گا، جہنم سے آزاد کروائے گا. سفیان بن عیینہ رحمت اللہ علیہ اس حدیث کے مطلب میں شرح میں لکھتے ہیں کہ روزے کی فضیلت کے تعلق سے آپ فرماتے ہیں ھذا من اجود الاحادیث، یہ بہت ہی معنی خیز حدیث ہے. کس سے وَأَحْكَمُهَا اذا كان يوم القيامة يحاسب الله عبده ويؤدي ما عليه من المظالم من سائر عمله حتى لا يبقى الا الصوم فيتحمل الله عز وجل ما بقى عليه من المظالم ويدخل بالصوم الجنة. تو جیسے میں نے مفہوم بتائے کہ اللہ تعالی اس کے نیکیاں سب چھین لیں گے. نیکیاں سب جن لوگوں پر دنیا میں زیادتی کی تھی، حقوق العباد میں کمی کی تھی، یہ نیکیاں سب ان کے حق میں ڈھکیل دیں گے. مگر روزے کے بدلے اللہ تعالیٰ کل قیامت کے دن اس کو جنت میں داخل کریں گے. تو جس کے پاس روزہ ہے وہ مسکین کل قیامت کے دن کا نہیں ہوگا. حاضرین، اب روزے دو طرح کے ہیں. ایک ہے
واجب روزے جس کو ہم ماہ رمضان میں جو ہر مسلمان عقل مند بالغ پر واجب ہیں، جو ہر کسی کو رکھنا ہے، جس سے ہم ابھی قریب گزرے. اور دوسرے ہیں نفلی روزے. ماہ رمضان میں کوئی بھی آپ سے کھانے پینے کے لیے نہیں پوچھے گا. وہ جانتا ہے کہ آپ روزے سے ہیں تو آپ کو روزے کی حالت میں یا دن کے وقت کھانے پینے کے لیے نہیں پوچھے گا. ہر کوئی جانتا ہے کہ روزے سے ہیں. جبکہ ان ایام میں ماہ رمضان کے علاوہ یہ روزہ ایک سری عبادت ہے، ایک راز ہے جو بندہ اور رب کے درمیان ہوگا. آپ کو ایسے وقت میں درمیان میں کسی کو نہیں معلوم ہوگا کہ آپ روزے سے ہیں یا نہیں ہیں. ماہ رمضان معروف کہ روزے سے ہوں گے. جو تراویح کے لیے آئے ہیں، جو مسجد میں آئے ہیں احباب، جو مسلمان گزر رہے ہیں، جا رہے ہیں، آ رہے ہیں، افطار کے لیے کچھ خرید رہے ہیں، ہر کوئی سمجھے گا کہ یہ روزے سے ہیں. معلوم ہوگا کہ مسلمان ہے، روزے سے ہیں. اگر ایسے عالم میں کوئی کھاتا رہے، کوئی پیتا رہے، عجیب و غریب نظر سے اس کو دیکھا جائے گا. مگر ماہ رمضان کے بعد جو ایام ہیں یہ عبادت، اسی لیے اللہ تعالیٰ حدیث قدسی میں فرمایا فَإِنَّهُ لِي وَأَنَا أَجْزِي بِهِ، یہ روزہ میرے لیے ہے، میں اس کا بدلہ دوں گا. تو اس روزے کو ہم سریت میں رکھنا ہے، راز میں رکھنا ہے. اب راز میں رکھنے کے لیے نفل کا ہمیں اہتمام کرنا پڑے گا. اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے، یا اللہ تعالیٰ حدیث قدسی میں فرمائے من صام یرائی فقد اشرکا، جو دکھاوے کے لیے روزہ رکھا اس نے شرک کیا. تو ظاہر سی بات ہے روزہ ایک سری عبادت ہے. اس سریت کو باقی رکھنے کے لیے ایک بندے مومن کو نفل روزوں کا اہتمام کرنا پڑے گا. اور یاد رکھیں حدیث میں یہ ہے، علماء کرام نے بھی یہ بتایا ہے کہ بندہ اگر نفل روزوں کا اہتمام کرتا ہے یہ اس بات کی دلیل ہے کہ اس کے واجب روزے قبول ہوئے ہیں. اگر وہ نفل روزوں کا اہتمام کرتا ہے یہ اس بات کی دلیل ہے کہ اس کے واجب روزے قبول ہوئے ہیں. یہ دوسری بات یہ ہے کہ اس بات کی دلیل ہے کہ واجب روزوں سے محبت کرتا رہا. یہ محبت کی دلیل ہے، یہ قبولیت کا نتیجہ ہے جو نفل روزوں کا اہتمام کرتا ہے. جبکہ ایک حدیث عام ہے نفل عبادات کے سلسلے میں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں کہ جو بندہ نفلوں کا اہتمام کرے گا، سنن مؤکدہ کا اہتمام کرے گا، تو اللہ تعالیٰ فرائض میں جو کوتاہی ہوئی ہے ان کوتاہیوں کو ان نوافل کے ذریعے سے پر کر دیں گے کل قیامت کے دن. تو لہذا ہمیں چاہیے کہ اب بقیہ سال، بقیہ ماہ ان روزوں کا اہتمام کریں جو نفل روزے ہیں. نفل روزے کیا کیا ہیں؟ نمبر 1 ماہ شوال کے 6 روزے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من صام رمضان ثم اتبعه 6 من شوال كان كصيام الدهر، جو کوئی رمضان کے روزے رکھے پھر ماہ شوال کے 6 روزے رکھے، گویا کہ اس نے پورے سال کے روزے رکھے. پورے سال کے روزے رکھنے کا اس کو اجر ملے گا، ثواب ملے گا. یہ کیسے؟ اس کو تقسیم کر لیا جائے. سال کے 360 دن ہوتے ہیں تو 30 دن ماہ رمضان سے اس کو تقسیم کر لے. 30 انٹو آپ اگر 10 کر لیں گے تو ڈائریکٹ 300 ہو گئے. اور بقیہ یہ جو 6 روزے رکھ لے گا، علماء اس کا مطلب یہ بتائے ہیں جو 6 روزے اور رکھ لے گا ماہ شوال میں، تو اس اعتبار سے پورے سال اس کو روزے رکھنے کا اجر ملے گا، ثواب ملے گا. 360 دن روزے رکھنے کا اس کو اجر ملے گا، ثواب ملے گا. اب ماہ شوال کے روزے کیسے رکھے؟ کیا لگاتار 6 روزے رکھنا ہے؟ نہیں. چاہے تو وہ لگاتار 6 روزے رکھ لیں، چاہے تو وہ چھوڑ کر کے 1 دن 2 دن 2 روزے رکھ لیا، 1 روزے رکھ لیا، پھر آگے جو ہے اس مہینے کے اندر اس کو مکمل یہ 6 روزے کمپلیٹ کرنا ہے، اس کو اجر مل جائے گا. اسی طرح سے نمبر 2 تاسوعا اور عاشورہ کا روزہ. کون سا؟ ماہ محرم میں 9 محرم اور 10 محرم کا روزہ. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں صیام یوم عاشوراء احتسب علی اللہ ان یکفر السنۃ التي قبلہ. 10واں عاشوراء کا روزہ، 10 محرم کا روزہ، یہ پچھلے 1 سال کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے.
اللہ تعالیٰ سے یہ امید میں رکھتا ہوں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں۔ نمبر 3، یوم عرفہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من صام یوم عرفہ غفر اللہ لہ سنتین سنۃ امامہ و سنۃ خلفہ، کہ جو کوئی یوم عرفہ کا روزہ رکھے گا تو اللہ تعالیٰ اس کے 2 سال کے گناہ معاف کر دیتے ہیں، پچھلے 1 سال کے اور آگے آئندہ آنے والے 1 سال کے گناہ معاف کر دیتے ہیں۔ نمبر 4، ایام البیض 13، 14، 15 مہینے کی ہر 13 تاریخ، 14 تاریخ، 15 تاریخ، اس کو کہتے ہیں ایام بیض۔ اس کے تعلق سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صحابی کو حکم دیتے ہوئے فرمایا صم من الشہر 3 ایام فإن الحسنة بعشر امثالها وذلك مثل صیام الدہر۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم ہر مہینے کے 3 دن روزہ رکھو، اس لیے کہ نیکیاں، 1 نیکی 10 نیکی کے بدلے تک اللہ رب العزت اس کا اجر دیتے ہیں، اور گویا کہ یہ صیام الدہر مکمل زمانے کا روزہ رکھنے کے برابر ہے، پورے زمانے کا روزہ رکھنے کے برابر ہے۔ کوئی اگر مہینے کے 3 دن روزے اہتمام کرے گا پورے مہینے کا اس کو اجر ملے گا، پھر 3 دن رکھے گا پورے مہینے کا اللہ تعالیٰ اس کو اجر دیتے رہیں گے۔ اسی طرح سے پیر اور جمعرات کا روزہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کا اہتمام کرتے تھے۔ اس کی علت حدیث میں یہ بتائی گئی کہ پیر کے دن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کا دن تھا، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس لیے خصوصی اعتبار سے پیر کے دن روزہ رکھتے تھے، اور جمعرات کے دن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہفتہ واری یہ دن جمعرات کے دن اللہ تعالیٰ کے پاس اعمال پیش کیے جاتے ہیں، تو میں چاہتا ہوں کہ میرے اعمال اللہ تعالیٰ کے پاس اس حالت میں پہنچے کہ میں روزے سے رہوں، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پیر اور جمعرات کے روزے کا بھی اہتمام کرتے تھے۔ اسی طرح نمبر 6، صوم داؤد علیہ السلام کا روزہ، صوم داؤد سے مشہور ہے یہ روزہ۔ کیا ہے صوم داؤد؟ حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں احب الصلاۃ صلاۃ داؤد و احب الصیام صیام داؤد، سب سے محبوب اللہ تعالیٰ کے پاس، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ سب سے زیادہ محبوب نماز داؤد علیہ السلام کی نماز ہے، اور سب سے محبوب روزہ داؤد علیہ السلام کا روزہ ہے۔ محبوب نماز کس اعتبار سے کہ داؤد علیہ السلام رات کو اگر 3 حصوں میں تقسیم کر لیا جائے تو آدھا دو ثلث 2/3 داؤد علیہ السلام آرام کرتے تھے، اور 1/3 میں آپ قیام کرتے تھے، رات میں عبادت کرتے تھے، پھر اس کا سدس حصہ آپ آرام کرتے تھے۔ روزہ آپ 1 دن روزے سے رہتے تھے، اور 1 دن دوسرے دن بغیر روزے کے رہتے تھے، افطار سے رہتے تھے، پھر تیسرے دن روزے سے رہتے تھے، چوتھے دن جو ہے افطار سے رہتے تھے۔ تو بہرحال لوگوں کو چاہیے، مسلمانوں کو چاہیے، مومنوں کو چاہیے کہ ان نوافل روزوں کا، ان نفل روزوں کا اہتمام کریں۔ اللہ رب العزت حدیث قدسی میں فرماتے ہیں کہ اللہ کا تقرب اگر حاصل کرنی ہے، اللہ کا قرب اگر حاصل کرنا ہے، تو اللہ رب العزت حدیث قدسی میں فرماتے ہیں من عادى لی ولیا فقد آذنته بالحرب، کہ جو کوئی میرے ولی سے دشمنی مول لے میں اس کے ساتھ جنگ کا اعلان کرتا ہوں۔ اب ولی کون ہے؟ اللہ رب العزت فرما رہے ہیں کہ اللہ کا تقرب کیسے بندہ حاصل کر سکتا ہے، اللہ سے قریب بندہ کیسے ہوتا ہے۔ تو اللہ رب العزت فرما رہے ہیں وما تقرب الی عبدی بشیء مما افترضته علیہ، کہ بندہ کیسے قریب ہوتا ہے؟ سب سے پہلے تو میں نے جس پر جو فرض کیے ہیں اس کا اہتمام کرتا ہے، پھر وما تقرب الی عبدی بشیء، پھر بندہ قریب کیسے ہوتا ہے؟ نفل چیزوں کا اہتمام کرتے ہوئے، جو نفل روزے ہیں، نفل نمازیں ہیں، اس کا اہتمام کرتا ہے حتی احبہ، یہاں تک کہ میری محبت لازم ہو جاتی ہے اس کا، میں اس کو پسند کرنے لگتا ہوں، میں اس بندے سے محبت کرنے لگتا ہوں۔ فَإِذَا أَحْبَبْتُهُ، ہاں اللہ کی محبت جس کو نصیب ہو گئی، فَإِذَا أَحْبَبْتُهُ، جب میں بندے سے محبت کرنے لگتا ہوں، فَكُنْتُ سَمِعَهُ الَّذِي يَسْمَعُ بِهِ وَبَصَرَهُ الَّذِي يُبْصِرُ بِهِ وَيَدَهُ الَّذِي يَبْطِشُ بِهَا وَرِجْلَهُ الَّذِي يَمْشِي بِهَا۔ فرماتے ہیں اللہ رب العزت جب میں اس سے محبت کرتا ہوں تو میں اس کا ہاتھ بن جاتا ہوں جس کو وہ پھیلاتا ہے، میں اس کی آنکھ بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے، میں اس کا کان بن جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے، میں اس کا پیر بن جاتا ہوں جس سے وہ چلتا ہے۔ مطلب کیا ہے؟ اللہ رب العزت کے
یہ ہاتھ ہو، یہ پیر ہو، یہ آنکھ ہو، یہ کان ہو، اللہ تعالیٰ اس کو گناہوں سے محفوظ کر لے گا. وہ گناہ نہیں کر پائے گا، اللہ تعالیٰ اس کو گناہوں سے بچا لے گا. اللہ اپنی معیت خاصہ اس کو نصیب ہو جائے گی. اللہ کی خاص معیت، اللہ کی خاص مدد اس بندے کے ساتھ شامل حال ہوتی ہے. تو لہٰذا ہمیں چاہیے ایک مومن ہوتے ہوئے ہم نفل روزوں کا اہتمام کریں. اور یہ جیسا کہ میں نے بتایا کہ رمضان کے روزوں کی قبولیت کی ایک دلیل ہے، رمضان کے روزوں سے محبت کی ایک دلیل ہے نفل روزوں کا اہتمام. اب یہاں پر کچھ مسائل ہیں، 2-4 مسئلے ہیں، اس کو بول کر کے میں انشاءاللہ آج کا خطبہ جمعہ ختم کر دوں گا. پہلی چیز، نفل روزوں کے سلسلے میں اس کی نیت کب کریں گے؟ فرض روزوں کا معاملہ یہ ہے، طلوع فجر سے پہلے، ماہ رمضان کے روزے طلوع فجر سے پہلے نیت کرنا ضروری ہے فرض روزوں کے لیے. نفل روزوں کے لیے زوال سے پہلے تک بھی بندہ نیت کر سکتا ہے. نفل روزوں کے مثال کے طور پر کوئی فجر پڑا، سو گیا، 8 بجے 9 بجے 10 بجے اٹھا، ارادہ ہو رہا ہے اس کا کہ میں آج نفل روزہ رکھ لوں، شوال کا روزہ رکھ لوں، پیر کا روزہ رکھ لوں، ایام 20 کا روزہ رکھ لوں، تو وہ 10 بجے بھی 11 بجے بھی زوال سے پہلے تک نیت کر سکتا ہے نفل روزے کی. مگر فرض روزے کے لیے طلوع فجر سے پہلے کرنا ضروری ہے. اس کے برعکس اگر کوئی شرعی عذر کی بیس پر ماہ رمضان کے روزے چھوٹ گئے، بیمار تھا، سفر پر تھا، یا کوئی شرعی عذر تھا جس کی وجہ سے وہ روزہ چھوڑ دیا رمضان میں، تو ایسے آدمی جب وہ فرض روزوں کی قضا کرے گا تو اس کو چاہیے کہ طلوع فجر سے پہلے کرے، کیونکہ فرض روزے ہیں. فرض روزوں کی قضا جب کرے گا وہ طلوع فجر سے پہلے کرے گا. البتہ نفل روزے وہ زوال سے پہلے تک بھی اس کی نیت کر سکتا ہے. دوسرا مسئلہ، اب جو لوگ شرعی عذر کے بیس پر روزہ چھوڑے ہیں، یا خواتین کے روزے چھوڑتے ہیں، بیمار آدمی روزہ چھوڑ دیا، اب اس کے لیے مدت، یہ روزے رکھنے کی مدت پورے 11 مہینے ہیں. چاہے تو وہ لگاتار بھی روزے رکھ کر کے قضا پوری کر لیں، یا پھر کچھ رکھ کر کے بھی قضا پوری کر سکتا ہے. اب سوال یہ ہے کہ اگر ایک آدمی اپنے فرض روزوں کی قضا بعد میں کرے گا، مثال کے طور پر 6 مہینے کے بعد، 3 مہینے کے بعد کرنا چاہ رہا ہے، اب یہ شوال کے روزے رکھنا چاہ رہا ہے پہلے، تو کیا فرض روزوں کو پہلے کمپلیٹ کرنا ضروری ہے، یا پھر یہ شوال کے روزے رکھ سکتا ہے اپنے فرض روزوں کی قضا کا بیلنس رکھتے ہوئے؟ سوال کیا ہے؟ مسئلہ یہ ہے کہ اگر کسی کے رمضان کے، ماہ رمضان کے روزے، فرض روزے شرعی عذر کی بیس پر اس نے چھوڑ دیا تھا، تو کیا سب سے پہلے وہ فرض روزوں کی قضا پوری کرے گا، یا پھر نفل روزے جیسے شوال کے روزے یا پیر جمعرات کے روزے رکھ سکتا ہے؟ تو اس میں بات یہ ہے، واجب کی 2 قسمیں ہیں، ایک ہے واجب موسع اور ایک ہے واجب مضیق. واجب موسع جس کا ٹائم ہو، ایک لمبی مدت ہو، تو یہ رمضان کے روزوں کی قضا جو ہے واجب موسع ہے، پورے 11 مہینے ہیں، تو آدمی نفل روزے بھی پہلے رکھ سکتا ہے، جیسے شوال کے روزے، پیر اور جمعرات کے روزے، اس کو رکھ کر کے بعد میں جو ہے وہ رمضان کے روزوں کی قضا بھی کر سکتا ہے. پورے 11 مہینے کی اس کے پاس مدت ہے. تو لہذا یہ کچھ مسائل ہیں جو نفل روزوں سے متعلق ہیں، جو عموماً لوگوں کے ذہنوں میں یہ سوال آتا ہے، یہ مسئلہ لوگوں کے سامنے. عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی صاف دلیل ہے کہ وہ ماہ رمضان کے جو روزے ہیں، بقیہ روزے، اس کو آخر میں آپ اس کی قضا پوری کرتی تھی. اس کی قضا کب کرتی تھی؟ آپ آخری مہینے میں آپ اس کو پورا کرتی تھی. تو یہ دلیل صاف ہے. تو کیا عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نفل روزوں کا اہتمام نہیں کرتی تھی؟ ضرور کرتی تھی، ضرور کرتی تھی. عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نفل روزوں کا اہتمام کرتی تھی. تو اپنے فرض روزے جو رمضان میں چھوٹ گئے تھے اس کو آخری میں، یعنی ماہ رمضان سے قبل کے مہینے میں بھی عورتیں کر سکتی ہیں. اسی طرح مرد احباب
نفل روزے رکھ کر کے پھر بعد میں فرض روزے جو چھوٹ گئے ہیں شرعی عذر کے بیس پر ان روزوں کو وہ پورا کر سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام مسلمانوں کو نفل روزوں کا اہتمام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ پیر و جمعرات کے روزے، اسی طرح ایام 20 کے روزے اور یہ 6 ماہ شوال کے روزے رکھنے کی اللہ تعالیٰ ہم تمام کو توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ثابت قدمی عطا فرمائے کہ ہم تادم حیات اللہ تعالیٰ کے دین پر، اس دین پر، اسلام پر قائم رہیں، اور اگر ہمارا خاتمہ ہو تو ہمارا خاتمہ اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ پر ہو۔ اللہ تعالیٰ آئے مظالم و مصیبتوں پر مسلمانوں پر اللہ تعالیٰ دور فرمائے ان مظالم کو۔ اسی طرح مسلمان جو قرض میں ڈوبے ہوئے ہیں، روزی کے معاملے میں پریشان حال ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی پریشانیوں کو دور عطا فرمائے۔ جو مسلمان مرض میں مبتلا ہیں، اللہ تعالیٰ انہیں شفاء عاجلہ کاملہ عطا فرمائے۔ جو ہم سے اس ماہ رمضان میں وفات پا گئے، اللہ تعالیٰ ان کی قبروں کو منور فرمائے، ان کے قبر کو کشادہ فرمائے، ان کو جنت میں اعلیٰ مقام اللہ تعالیٰ نصیب فرمائے، ان کے گھر والوں کو صبر جمیل اللہ تعالیٰ نصیب فرمائے۔ آمین۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب فاستغفروہ انہ ھو الغفور الرحیم۔